رات کے گہرے سائے شہرستان سونے کے محل کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ ہوا میں خوشبو نہیں بلکہ موت کی بو تھی۔ بادشاہ شہریار کا جسم روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ کوئی حکیم، کوئی نسخہ کام نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ فراز باپ کے بستر کے پاس کھڑا آنسوؤں کو روک رہا تھا۔ اچانک بادشاہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، میری میز کے نیچے ایک خفیہ دروازہ ہے، وہاں سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی رات فراز نے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا تو ایک چھپا ہوا بٹن ملا۔ دباتے ہی دیوار کا ایک حصہ کھل گیا۔ سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ فراز نے مشعل جلائی اور نیچے اترا۔ نیچے ایک پراسرار کمرہ تھا۔ ایک بڑی سی کتاب ملی جس پر لکھا تھا، سایہ جادو۔ جب بادشاہ بغیر وجہ مرنے لگے تو سمجھ لو کوئی طلسم چل رہا ہے۔ علاج ہے نور کا نگینہ جو پہاڑے ہلاکت کے اژدہے کے پاس ہے، مگر خبردار، اژدہا قیدی ہے، محافظ نہیں، اصل دشمن محل میں ہی ہے۔ فراز کی سانس رک گئی۔ پیچھے مڑا تو وزیر اعظم کرن خنجر لیے کھڑا تھا۔ تم ہی دشمن ہو؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اور اب تمہاری باری ہے۔ کرن نے خنجر بڑھایا۔ فراز نے کتاب اٹھائی اور بھاگ نکلا۔ خنجر اس کے بازو کو چھو گیا، مگر وہ جان بچا کر محل سے نکل گیا۔ زخمی فراز جنگل میں بھاگتا رہا۔ آخر کار طاقت ختم ہوئی اور وہ درخت کے نیچے گر گیا۔ ہوش آیا تو ایک بوڑھی عورت اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ تم ہو کون؟ فراز نے کمزور آواز میں پوچھا۔ لوگ مجھے مایا کہتے ہیں، میں تمہارے خاندان کی حامی ہوں۔ اس نے فراز کے زخم پر جادوئی مرہم لگایا۔ زخم فوراً بھرنے لگا۔ مایا نے کہا، تمہیں پہاڑے ہلاکت پر جانا ہوگا۔ اژدہا تمہارا دشمن نہیں، دوست ہے۔ اسے کرن کے جادو نے قید کر رکھا ہے۔ مایا نے فراز کو 3 تحفے دیے۔ نمبر 1، جادوئی قندیل، سچائی کی راہ دکھاتی ہے۔ نمبر 2، طلسمی رومال، 3 بار آنسو پہنچنے کے کام آتا ہے۔ نمبر 3، پراسرار کنگھی، چھپے ہوئے طلسم دکھاتی ہے۔ فراز نے پہاڑ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک عجیب مخلوق سے ملاقات ہوئی، آدھا انسان آدھا ہرن۔ تم فراز ہو، بادشاہ کو بچانے آئے ہو۔ میں ارجن ہوں، تمہارے دادا کا دوست۔ ارجن نے بتایا، اژدہا دراصل روشن ہے، تمہارے خاندان کا محافظ۔ کرن نے اسے قید کر رکھا ہے۔ دونوں مل کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ غار کے سامنے عجیب علامات تھیں۔ فراز نے کنگھی غار کی دیوار پر رکھی، تمام علامات چمکنے لگی۔ غار کا دروازہ کھل گیا۔ غار کے اندر ایک عظیم اژدہا زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ فراز کے قریب آتے ہی اژدہے کی آنکھیں کھلیں۔ وہ غیظی نہیں، اداس تھیں۔ تم آ گئے، میں تمہارے دادا کا دوست روشن ہوں۔ فراز حیران رہ گیا۔ تم بول سکتے ہو؟ ہاں، کرن تمہارا چچا ہے، وہ تخت چاہتا ہے۔ اس نے مجھے اژدہا بنا دیا اور تمہارے باپ پر سایہ جادو ڈال دیا۔ فراز نے رومال نکالا، اپنے آنسوؤں سے تر کیا اور زنجیروں پر رکھا۔ آنسوؤں نے طلسم توڑ دیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اچانک غار میں کرن آ پہنچا۔ تم سمجھتے ہو تم جیت جاؤ گے؟ اس نے قہقہا لگایا۔ کرن نے جادو سے پتھر گرانا شروع کیے۔ فراز نے قندیل روشن کی، روشنی نے سچائی بے نقاب کر دی۔ تم میرے چچا ہو؟ فراز نے پوچھا۔ ہاں، تخت میرا حق ہے، کرن نے غصے سے کہا۔ فراز نے نگینہ اٹھایا۔ اس سے نکلتی روشنی نے کرن کے جادو کو ختم کر دیا۔ وہ بے بس ہو گیا۔ روشن اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ نگینہ لے کر واپس آیا۔ جب اس نے نگینہ بادشاہ کے سینے پر رکھا تو بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں، رنگت واپس آ گئی۔ تم نے مجھے بچا لیا بیٹا۔ فراز نے ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ نے تخت فراز کے حوالے کیا۔ نئے بادشاہ نے اعلان کیا، اب سے اس سلطنت میں ہر راز کھلا ہوگا، سچائی ہماری طاقت ہوگی۔ روشن محافظ بنا، مایا کو عزت کے ساتھ محل میں رکھا گیا۔ سلطنت میں امن و انصاف کا دور شروع ہوا۔